السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई को बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है कि जिस अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और बेहतरीन शक्ल सूरत से नवाजा। अल्लाह ताला की अक़ीदा व बरकत दोस्ताना के बाद अमीन सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की तरफ से मालूमात दी है। मदरसा में बुजुर्ग दोस्तों पर्दा माओ बहन बेटियों, आज के हमारे खुतबा जुमा का उन्वान होगा इस्लाम में चेहरे को क्या मुकाम मर्तबा हासिल है। दुनिया में भी और इस्लाम में दोनों के यहाँ ही चेहरे को बड़ा मुकाम मर्तबा दिया जाता है। इंसान की शख्सियत को लोग उसके चेहरे से जज करते हैं। लोग इंसान के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा कैसा है। वैसे भी इंसानी वजूद में जो मुकाम
انسان کے چہرے کو حاصل ہے وہ اس وجود میں کسی دوسرے اعضاء کو حاصل نہیں۔ سب سے نمایاں اور سب سے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہے۔ اسی لیے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، وہ اپنے چہرے کو سنوارنے کے اوپر لگا ہو، کوئی مصنوعی طریقے سے تو کوئی روحانی طریقے سے۔ ایک ظاہری حسن ہے چہرے کا اور ایک باطنی حسن۔ ظاہری حسن کو لوگ سنوارنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کریم استعمال کر رہا ہے تو کوئی فیس واش، تو کوئی فیشل، اس طرح طرح کی چیزیں ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نظر نہ آئے۔ دنیا والوں کے ہاں بھی چہرے کو ہی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مرد ہے یا عورت، اس کے چہرے کو ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، خوبصورت ہے کس طرح کا۔ حالانکہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت ہی پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی احسن اور خوبصورت شکل و صورت کے اندر پیدا کیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے 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 پیدا کیا۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، ان تمام شکلوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا اللہ رب العالمین بابرکت ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا، جیسا بھی بنایا، جس رنگ میں بھی بنایا، وہ کالا ہے، وہ سرخ ہے، وہ سفید ہے، وہ گندمی ہے، جس مرضی کلر کے اندر ہے اللہ نے اس کو خوبصورت ہی پیدا کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل قبح اللہ وجہک، کسی کو یہ بات مت کہو کہ تو کتنا بدصورت ہے، کیونکہ اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ جب انسان کسی کے چہرے کے اندر نقص نکالتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس مشین کو نہیں، کسی چیز میں انسان نقص نکالتا ہے تو اس کے بنانے والے کو متنبع کر رہا ہے کہ تم نے صحیح نہیں بنایا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چہرے کو بدصورت مت کرو، کیونکہ اس کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مقام ہے اسلام میں چہرے کا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تضرب الوجہ، انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور غصہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن آپ نے فرمایا اپنے غصے کے اندر بھی کنٹرول رکھو، اور جب لڑائی ہو جھگڑا ہو تو چہرے پر مت مارو، چہرے پہ نہیں مارو، چہرے کو بگاڑنا نہیں۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی انسان ہو تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ناک نہ کاٹا جائے، کسی کا کان نہ کاٹا جائے، کسی کے جسم کا مسئلہ نہ کیا جائے، چاہے وہ کافر ہی کیوں ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ تو عام حالت میں کسی کے چہرے کو برا کہنا یا اس کے چہرے پر مارنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اور یہاں ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور آ کر ان لڑکیوں کے یا ان لڑکوں کے نقص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسے تھا، اس کی ناک ایسے ہے، وہ تو بدسوری ہے، وہ تو موٹے موٹے ہونٹوں والی ہے، وہ تو اس کی چپکی ہوئی ناک ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اس طرح کے جب وہ نقص نکالتی ہیں تو یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا اور اسلام ہمیں اس چیز سے
इंसान समझ रहा था ये छोटी है, कोई बात नहीं, खैर है, छोड़ देते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मत छोड़ो किसी नेकी को हकीर समझकर, हर नेकी को करो, वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। और आगे आपने मिसाल दे के फरमाया वलौ तकल्लमा अखाका व वजहुका मुनबसितुन, तो अपने भाई से बात करे तो बात करते हुए तेरा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये भी नहीं। हर टाइम मुंह पे बाल नहीं बचे रहने चाहिए। आप अपनी बीवी से बात करते हैं, आप अपनी माँ से बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब भी बात करें तो आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये भी नहीं है। और एक हदीस में तो आपने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लक सदका, तेरा अपने मुसलमान भाई के चेहरे पर खुशी लाना ये भी तेरे लिए सदका है। किसी मुसलमान भाई को खुश करता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो खुश होता है, तो तेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर भी सदके का अजर रखा है। तो खुश होकर मिलना भी नेकी है, किसी दूसरे को खुश करना ये भी नेकी है। इस्लाम में चेहरे का क्या मुकाम है। इंसान बड़ी बड़ी इबादतें करता है, उन इबादत में अक्सर इबादत का ताल्लुक इंसान के चेहरे के साथ। मिसाल के तौर पे उसने नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने के लिए उसे पहले वुज़ू करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा वुज़ू करता है और वो अपने हाथों को धोता है तो उसके हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं। जब वो कुली करता है तो उसकी जुबान के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। नाक में पानी चढ़ाता है तो अल्लाह नाक के गुनाहों को माफ कर देता है। चेहरे को धोता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, हत्ता कि उसकी आंखों के पलकों के नीचे जो गुनाह होते हैं उन्हें भी अल्लाह माफ कर देता है। इसी तरह वो बाजू धोता है तो बाजू के गुनाह माफ, सर का मसा करता है तो सर के माफ, पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह माफ। तो इसमें चेहरा भी है। जब इंसान अपने चेहरे को धोता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अमर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई बंदा अच्छे तरीके से वुज़ू करता है, अच्छी तरह वुज़ू करने के बाद फैन अंता वज़ाता वजहका लिल्लाह, फिर वो अल्लाह के सामने आ जाता है और अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका देता है। खरजता मिन खताया का यौम वलदतका उम्मुक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अमर याद रखो जब तुम वुज़ू करने के बाद अल्लाह के सामने अपनी ज़मीने न्याज़ को झुका दोगे, सजदे में सर को रख दोगे, तो जब तुम सर उठाओगे तो ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुझे आज की जन्म दी, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये चेहरा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही मुकाम मर्तबे से नवाजा है। इंसान नमाज पढ़ता है तो इसमें भी चेहरे का बड़ा मुकाम है। कुरान मजीद में रब्बानी ने इरशाद फरमाया वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, जहां भी तुम हो अपने चेहरों को किबले की तरफ करो, यानी इधर उधर करोगे तो तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तुम्हारी नमाज तब दुरुस्त होगी जब तुम्हारा मुंह किबला की तरफ होगा। जब तुम बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी जो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और यहाँ पर भी जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो आपने फरमाया उसका चेहरा, उसकी नजर जो है बिल्कुल नीचे की तरफ होनी चाहिए। जहाँ वो सजदा करता है वहाँ उसकी नजर होनी चाहिए। वो अपने चेहरे को उठाकर इधर उधर न घुमाए। और आपने इस चीज से मना फरमाया, लयंतहियन्ना क़वाम यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा फी सलात, लोगों को बात आ जाना चाहिए इस काम से कि वो नमाज में अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाते हैं। और ला तर्जिउ इलैहि, यानी ऐसा ना हो कि जो चेहरे उन्होंने आसमान की तरफ उठाए हैं वापस जब जमीन की तरफ उल्टे तो उनकी नजर भी अल्लाह उठाए। अंधे
حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِلْتِفَاتِ الصَّلَاةِ، خاص کر ادھر ادھر جھانکنے سے نماز میں اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّهَا حَلَقَةٌ، کیونکہ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے انسان کے لیے کہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے باوجود اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کی تعلیم مل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سامنے گھڑی کے اوپر اس کی نظر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر کھویا ہوا ہے، ایسے نہیں نماز پڑھیں، نماز اس انداز میں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آپ نے احسان کے جواب میں کہا تھا تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تجھے ایسے لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نظر ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی لیے یہ ہلاکت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے اور ہم کلام ہونے کے باوجود، اللہ سے سرگوشی کرنے کے باوجود اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کا چہرہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے بات کرتا ہے تو جب وہ اس سے بات کر رہے تو وہ موبائل کی طرف دیکھے یا ادھر ادھر دیکھے تو بندے کو کتنا غصہ آتا ہے اس کے کہ یہ بندہ میری بات توجہ سے سن نہیں رہا، یہ میری طرف نہیں دیکھ رہا، میں بات کر رہا ہوں یہ سن نہیں رہا، اپنی ہی دنیا کے اندر مگن ہے، میری بات کو توجہ نہیں دے رہا۔ تو کیا اللہ رب العالمین کو غصہ نہیں آئے گا کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، آپ کلیم کے نقش و نگار کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے چہرے کو ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ کر دوسری طرف کرنا یہ ہلاکت ہی ہے، اس سے بڑی اور تباہی کیا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سے صحیح ترغیب میں نقل کیا ہے، فرمایا ان اللہ یأمرکم بالصلاۃ، ان اللہ امرکم بالصلاۃ، اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت جھانکو، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت جھانکو، فَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، جب تک بندہ ادھر ادھر نہیں اپنے چہرے کو کرتا، اللہ جل شانہ کی ذات اس کے سامنے اپنے چہرے کو کر دے گا۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے اور پھر اس کی توجہ ادھر ادھر ہے اور وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھما رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اسلام میں چہرے کو بہت مقام حاصل ہے۔ اسی طرح ایک عبادت ہے قربانی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت میرے اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کے خالق اور مالک کے لیے۔ قربانی ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، انہیں اللہ توفیق دیتا ہے، وہ زیادہ بھی کرتے ہیں۔ قربانی کرتے ہوئے جب جانور کو ذبح کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا چہرہ قبلہ رخ کر۔ اسلام میں یہ چہرے کا مقام ہے، عبادت کے وقت اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب وہ یہ عبادت سر انجام دینے لگا ہے تو آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے چہرے کو قبلہ کی طرف کر لیا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مہدی کر لیا، جس طرح میں نے اس جانور کو اے خالق و مالک تیری رضا کے لیے زمین پر لٹا کے اس کے چہرے کو تیری طرف کر دیا ہے، اسی طرح میں نے بھی اپنے چہرے کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے لیے مہدی کر لیا، علی ملت ابراہیم حنیفا، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو یکسو تھے، وما انا من المشرکین، جس طرح وہ مشرک نہیں تھے میں بھی مشرک نہیں ہوں۔ اللہم تقبل منی ومن اہلی، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات کہہ کر آپ قربانی کے جانور کو تکبیر ڈالیں گے تو
آپ کی قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچے گی۔ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح انسان اللہ کے لیے جانور کو قربان کر رہا ہے، اسی طرح اپنی خواہشات کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا مطیع فرما بردار بنا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت جان نکل گئی، آنکھیں بند کر دے گی، غسل دے دیا گیا، کفن میں اس کا منہ قبلہ رخ کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب قبر میں اس کو رکھا جائے تو پھر بھی اس کا منہ قبلہ رخ کر دیا جائے۔ احکام الجنائز میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات امت کا اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وجهه قبالة القبلہ، میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ ساری زندگی بام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، جس طرح وہ پوری زندگی اس قبلے کی طرف اس سمت کے اندر وہیں کی طرف سیدھا ہو کے نماز پڑھتا رہا، دنیا سے گیا ہے تو اس کا چہرہ بھی اسی طرف ہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پہ مخاطب کر کے کہا، حالانکہ اللہ کے رسول کا چہرہ تو بہت عظمت اور شان اور مقام والا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا تو اللہ نے کہا قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، آپ نے جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، ہم نے اس چہرے کو اٹھنے کو اتنا پسند کیا ہے کہ ہم نے جو آپ قبلہ پسند کرتے ہیں اس قبلہ کو تبدیل کر دیا۔ آج کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اس چہرے کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے سیدھا کر لیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ یہ تین مقامات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو حکم دیا ہے، اور یہاں اللہ نے سیدھے دین کے اوپر چلنے کا، دین کی طرف اپنے چہرے کو کرنے کا اور مشرکوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا حکم۔ دوسرا مقام کہ جس چہرے کو دیکھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر انسان پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس چہرے کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے سیدھا کر لیجئے، فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک الدین القیم۔ اسی طرح وہ چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھ کر یہود کہتے تھے، جس چہرے کو دیکھ کر کافر کہتے تھے لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس چہرے کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا فاقم وجهك للدین حنیفا فاقم للدین القیم، آپ اپنے چہرے کو دین قیم کی طرف کر لیجئے، من قبل ان یاتی یوم اللہ مرد لہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر لوٹنا نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن لوگ جن کو پکار کریں گے اور ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیسے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع فرمایا کیا۔ نماز تہجد میں جب آپ رات کو اٹھتے تو آپ سبحانک اللہم کی جگہ پر اللہم باعث بینی کی جگہ پر یہ دعا پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے کہ اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری ذات کے لیے مطیع فرما بردار کر لیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ کبھی آپ کے الفاظ یہ بھی ہوتے خاشع اللہ سمعی، اللہ میرے کان بھی تجھ سے ڈر رہے ہیں، وہ بصری، میری آنکھیں بھی تیرے لیے خشیت رکھتی ہیں، وہ مخی و عصمی و عضمی، اے اللہ میرے جسم کا جو گردہ ہے، ہڈیوں کا جو گردہ ہے وہ بھی، میری ہڈیاں بھی اور میرے جسم کے جو پٹھے ہیں وہ بھی ایک ایک چیز تجھ سے ڈر رہی ہے اور وہ تیری فرما برداری کے اندر بہال ہے۔ پھر جب سجدہ تلاوت کرتے اللہ کے رسول تو پڑھتے سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق قلبہ وبصرہ بحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس چہرے میرے چہرے نے اس ذات کے لیے
وصور، اور اس کی تصویر کشی کی ہے، وشق سمعہ وبصرہ، اور پھر اس چہرے میں جس اللہ نے سننے کی طاقت کو رکھا اور جس اللہ نے دیکھنے کی قوت کو رکھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے میرا اللہ جو سب پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سجدے میں بھی کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ چہرہ جو نبی علیہ السلام کا تھا، یہ دن میں کئی بار آنسو بہاتا، راتوں کو پوری رات مصلی میں کھڑے ہو کر اس چہرے سے آنسو گرتے، اس چہرے سے آنسو بہتے، اور اللہ کے حضور رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے اپنے چہروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں۔ جیسے انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کیا، ویسا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کریں۔ ایسا بندہ جو اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کر لیتا ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس بندے نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لیا، فَهُوَ مُحْسِنٌ، حقیقی معنوں میں وہی بندہ مسلمان ہے، حقیقی معنوں میں وہی بندہ نیک ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کیا، اس نے ایسا مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے کہ جس کڑے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لے، اپنے چہرے کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لے آئے۔ دنیا میں بھی ہدایت ہے اور آخرت کے دن بھی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور اکرامات اس بندے کے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر لیا، وہ محسن، وہی بندہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اپنے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ قیامت کے دن کسی خوف کے اندر بھی نہیں ہوگا اور اسے کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے لیے، اور غم ہوتا ہے پیچھے والے وقت کے لیے کہ میں نے یہ کیا اب پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ غم ہے۔ تو اہل ایمان وہ لوگ جنہوں نے اپنے چہروں کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کیا، یہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ نڈر بے خوف ہو کے وہاں کھڑے ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں اپنی دنیا کی زندگی پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بے خوف و خطر اور بغیر غم کے یہ وہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کیا۔ حقیقی معنوں میں وہی بندہ مسلمان ہے جس بندے نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اللہ کے تابع کر لیا اور اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کر لیا۔ سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ ہے اللہ کے رسول کے بعد، تو میرے باپ نے اللہ کے رسول سے کہا میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے برابر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، لیکن پھر بھی میں آ گیا ہوں۔ اب میں آپ کو اس ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ قبول کیا، آپ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یسلم قلبک للہ، تیرا دل اللہ کے سپرد ہو، تیرا دل اللہ کے سپرد ہو تو سمجھ لو تم مسلمان ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وتوجہ وجهک الی اللہ، اور تیرا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہے، دل سے بھی اور ظاہر سے بھی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائے گا، تو یاد رکھ یہی اسلام ہے، یہی بندہ مسلمان ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے حقیقی معنوں میں وہی بندہ مسلمان ہے، اور اس چہرے کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے، بڑی حیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ينصب وجهه لله في مسألة إلا عطاه الله إياه، جب کوئی مسلمان اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے
بگاڑ دیتے ہیں، یعنی سجدے میں پڑ جاتا ہے یا ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا ذکر اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چہرے کی اللہ اتنی حیا کرتا ہے، جب وہ سجدے میں پڑ کر مجھ سے دعا کرتا ہے، فرمایا جو مانگتا ہے میں اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ کوئی بھی آپ کو ضرورت ہو، اس چہرے کو لے کر، اس جبین کو لے کر اللہ کے سامنے آئے اور سجدے میں پڑ جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں اور اللہ سے مانگیں، جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مطیع اور فرما بردار چہرے لے کر میرے سامنے آؤ گے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ اپنی شکل و صورت کو بیان کرتا ہے، دنیا میں اپنے مقام کو بھی بیان کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انی رجل اسود، میں سیاہ رنگ کا آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، ممتن الریح، میرے جسم سے کوئی خوشبو بھی نہیں آتی، میرے جسم سے کوئی خوشبو بھی نہیں آتی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، قبیح الوجہ، لوگوں کے ہاں میرا چہرہ بڑا برا ہے، لوگوں کے ہاں جو معیار ہے کہ ناک پتلی ہو، رنگ سفید ہو، آنکھیں موٹی ہوں، ہونٹ باریک ہوں، اس طرح کی شکل و صورت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی ایسی شکل و صورت نہیں تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، موٹی ناک تھی چپکی ہوئی، اس کی ناک تھی اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ چھوٹی چھوٹی۔ تو اس نے کہا لوگوں کے ہاں میرا یہ مقام ہے، لوگ مجھے بدصورت کہتے ہیں، لا مال لی، اگر انسان کی شکل و صورت خوبصورت نہ بھی ہو دنیا والوں کے لحاظ سے، اور اس کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو پھر اس کی کوئی عزت لوگ نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام سے اس نے کہا میرے پاس ان میں سے چاروں چیزیں نہیں ہیں، کوئی حسن نہیں ہے، کوئی میرے پاس مہنگے پرفیوم اور خوشبوئیں نہیں ہیں، کوئی میرے پاس اچھی شکل و صورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، کیا مجھے اللہ قبول کرے گا؟ کیا مجھ جیسے کی بھی اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے؟ کیا میرا بھی کوئی اللہ کے ہاں مقام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تجھے جو کچھ عطا کرے گا اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار کر۔ نبی اسلام نے اسے دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول اس کی میت پر آئے اور آپ نے جو طریقی کلمات کہے سونے کے پانی سے لکھے جلدی سے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا قد بیض اللہ وجہہ، لوگ کہتے ہیں تیرا چہرہ سیاہ ہے، اللہ نے تیرے چہرے کو تو سفید کر دیا ہے، وہ طیب ریحا، تیرے جسم سے جو بدبو آتی تھی اللہ نے اس کو کستوری سے بدل دیا، اور تیرے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، وہ اکثر مالوں کا، اور اللہ نے تیرے مال کو بھی زیادہ کر دیا۔ دنیا کا مال تو کم ہے، بھارتی ہے، تھوڑا ہے، لیکن آگے جو اللہ نے تجھے جنتوں میں مقام دیا ہے اور جو تجھے رب نے جنت میں جو کچھ عطا کیا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ جیسا کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ کٹا ہوئے ناخن کے برابر جو چیز ہے وہ دنیا سے مہنگی اور قیمتی چیز۔ اس قدر اللہ نے اس کو مقام و مرتبے سے نوازا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کر لیا۔ دنیا میں جو انسان بھی اس چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر لے گا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے اندر لے آئے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ سنے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ دیکھے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ بولے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ سنے گا، وہ سنے گا، وہ دیکھے گا، وہی وہ کام کرتا ہے۔ وہ تو یاد رکھیے وہ چہرہ دنیا والوں کی ہے جتنا مرضی بدصورت بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس چہرے کو
عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اس کو مقام و مرتبے سے نواز دیتے ہیں۔ اور ایسا چہرہ جب دنیا سے جاتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، مطمئن چہرہ کہ جس چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن انسان، دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والے، اے مطمئن روح، اس فقیرہ جسم سے نکل اور اپنے خالق و مالک کی طرف چل، اللہ کے بندوں میں اور اس کی جنتوں میں داخل ہو۔ یہ مقام ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور انہی نافرمانیوں کے اندر موت آ گئی، نہ اسلام قبول کیا، نہ شرک کو چھوڑا، نہ بدعت و خرافات کو چھوڑا اور نہ ہی گناہوں کو چھوڑا، اسی حالت کے اندر موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لوگوں کا مطلب ایک میں ظالموں کا ذکر، ایک بار کافروں کا ذکر، ان کو دیکھو جنہوں نے کفر کیا، ان کو دیکھو جب ان پر موت کا وقت آتا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، فرشتے ان کے چہروں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پشتوں پہ بھی مار رہے ہیں۔ اس طرف اسے مبارکباد دی جا رہی ہے، اسے سلام کہے جا رہے ہیں، اسے جنتوں کا ٹکٹ دے کر اللہ کی جنتوں کے داخلے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسے مار مار کے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جا رہا ہے۔ قبر میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچنے کے بعد جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جن چہروں نے اللہ کے دین سے روگردانی کی، ان چہروں کو دین سے موڑ دیا، یاد رکھیں ان کی دنیا میں بھی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو اندھے ہو جائیں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو رب نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ وہ دن جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، رب کی طرف لایا جائے گا، تو انہیں ان کے چہروں پر اندھے بنا کر اور گونگے بنا کر چلایا جائے گا، نہ یہ بول سکیں گے نہ یہ سن سکیں گے اور اندھے بھی ہو جائیں گے، اور ان کے چہروں کے بل ان کو چلاتے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ٹانگوں پہ چلنا تو سمجھ آتا ہے لیکن چہروں پہ انسان کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس رب نے ان ٹانگوں پر چلنے کی قوت انسان کو دی ہے، وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ انسان کو اس کے چہرے پر چلائے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں تکبر کیا انہیں کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ وہ چونٹیوں کی شکل بنا دیے جائیں گے، ان کے چہرے چونٹیوں جیسے ہو جائیں گے اور زمین پر انہیں مسلا جائے گا۔ سیدنا طلحہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انکم تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا پیدل سواریوں کی شکل میں، یعنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کے میدان محشر میں جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں سواریاں مہیا کی جائیں گی۔ یہ اللہ کے تابع دار، فرما بردار اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے لوگ، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو چہروں کے بل چلایا جائے گا، چلایا بھی نہیں بلکہ گھسیٹا جائے گا، بات کے وہ تجربہ انہیں گھسیٹا جائے گا ان کے چہروں کے بل اور گھسیٹ کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ قیامت کے دن
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اللہ کہے گا ان لوگوں سے جن کے چہرے سیاہ ہیں، کیا تم نے دنیا میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا؟ تم لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، تم لوگوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی، تو کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں ہنستا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ہمیں روتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی پریشان نظر آتا ہے، تو یہ پریشان لوگوں کی کیفیت ہے کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، غم کے اندر ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کا ذکر رب نے سورہ غاشیہ میں کیا، فرمایا حضرت تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، آپ کے پاس تھامنے والے کا ذکر نہیں آیا؟ وجوہ یومئذ غاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن چہرے ڈر رہے ہوں گے، اس دن چہروں کے اوپر خوف ہوگا۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد و غبار سے بھرے ہوں گے۔ جس طرح ہم میں سے بندہ موٹر سائیکل پہ شہر سے چکر لگا کے واپس آتا ہے تو اس کا چہرہ گرد و غبار سے بھر جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ گرد و غبار ہوگی، ترہقھا قترہ، وہ گرد و غبار دنیا والی گرد و غبار نہیں بلکہ فوٹو ایسی ہوگی جیسے ذلت ہوگی، ذلت والی گرد و غبار۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مسلمہ، دنیا میں کالے چہرے کو لوگ پسند نہیں کرتے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے چہروں کو ایسی اندھیری سے ڈھانپ دیا جائے گا، ایسی سیاہی سے ڈھانپ دیا جائے گا جیسے اندھیری رات، جس طرح کالی سیاہ رات ہوتی ہے، اسی طرح کچھ چہرے ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور ایک مقام پہ طلبگار نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا زنجیروں کے اندر، ان کے گھروں میں تاؤ ڈال دیے جائیں گے، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے لباس جو ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے۔ گندک کے لباس اس لیے کہ اس کو دور سے آگ پکڑتی ہے، اس کو دور سے آگ پکڑتی ہے، اور گندک کا لباس جب پہنے گا تو جسم پر خارش ہو جائے گی۔ فرمایا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور اس کے چہرے کو آگ ڈھانپ لے گی، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، اس وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ رب نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن کیسا دن ہوگا جب ان کے چہروں کو آگ کے اوپر کباب بنایا جائے کہ ان کے چہروں کو یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جن کے سامنے دنیا میں یہ کہا جاتا یہ اللہ کی بات ہے، یہ اس کے رسول کی بات ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا اپنے بڑوں کی خاطر، اپنے مولویوں کی خاطر، اور اپنے بیادری کے رسم و رواج کی خاطر، اور اپنی انا کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس وجہ سے آج ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اوپر کباب بنایا جائے گا۔ جب ان کے چہرے آگ کے اوپر بھونے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے بارہنک ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، جن چہروں پہ کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، وضاحکۃ مستبشرہ، بڑے خوش ہوں گے اور خوشخبریاں حاصل کر رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے رنگ بڑے سفید ہیں، وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوں گے کیونکہ وہ خاص اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ 50,000 سال کا دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہی گزار کر جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے
جن چہروں کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے جو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے لذت اور راحت اور سکون آئے گا اس کا سوال ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ اہل جنت سے مخاطب ہو کے کہیں گے یا اہل الجنہ هل رضیتم، اے اہل جنت بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ تو جنت والے کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ ہم راضی ہیں، خوش ہیں، تیری بے شمار نعمتیں یہاں ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ابھی میری نعمتوں کا تمام نہیں، میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل نہیں کیا، ابھی کچھ نعمتیں باقی ہیں جو میں نے تم کو دی۔ جنتی کہیں گے اللہ اتنی نعمتوں کے بعد کچھ نعمتیں باقی؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں، اور ان میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اوحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ میں تم سے آج راضی ہو گیا اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری نعمت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، پھر وہ پردے اٹھا دیے جائیں گے جو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان ہیں، ان تمام نور کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور پھر رب تعالیٰ کی ذات کا انسان جنت میں اپنے خالق و مالک کا دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ جنت کی تمام نعمتوں کو ہی سمجھیں گے کہ کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے دیدار۔ تو اپنے چہروں کو اللہ کے لیے مدعی کر لیں۔ چہرے کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، دنیا والوں کے ہاں جس طرح چہرے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی چہرے کو بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ تو اپنے چہروں کو اپنے خالق و مالک کے تابع کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اطاعت والی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔